अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। गुज़िश्ता रात इस्लामाबाद की मशहूर तरीन और मुतनाज़ा तरीन इमारत वन कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू का फैसला आ गया और उस फैसले पे अमल दरामद के लिए इस्लामाबाद पुलिस ने इमारत के ऊपर रेड किया। वहाँ पे जो लोग मुकीम थे उन्हें बताया गया कि आज दोपहर 12 बजे तक वो इमारत को खाली कर दें ताकि उसका कब्जा CDA को वापस किया जा सके। वन कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू की कहानी नाजरीन बहुत दिलचस्प है। इस कहानी से हमें पता चलता है कि पाकिस्तान की ताकतवर अशराफिया, इसके जजेस, इसके जर्नैल, इसके बड़े बड़े सियासतदान और इसके बड़े बड़े सहाफ़ी मिलजुल कर पाकिस्तान के कवानीन की, यहाँ के क़वाइद ज़वाबित की किस तरह धज्जियां बिखेर देते हैं और उन्हें कोई पूछने वाला नहीं होता। तो आइए इस कहानी को शुरू करते हैं। हमारी दरख्वास्त है कि आप वीडियो को आखिर तक देखिएगा। 2005 में इस्लामाबाद में CDA ने कुछ प्लाटों की नीलामी का फैसला किया। इस्लामाबाद की ज़रूरत थी कि यहाँ पे एक बड़ा 5 स्टार होटल और होना चाहिए। तो ये जो वन कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू है, बुनियादी तौर पर शाराए दस्तूर का यहाँ से आगाज होता है। तो ये पहला प्लाट है वन कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू। 13 एकड़ से ज्यादा, तकरीबन ये 14 एकड़ समझ लें रकबा है, जो CDA ने नीलाम करने का फैसला किया। नीलामी की शर्त ये थी कि खरीदने वाली कंपनी यहाँ पे एक 5 स्टार होटल तामीर करेगी। इसमें BNP नाम की एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जिसके मालिक हफीज शेख साहब हैं। उसने 4.8 अरब रुपए की बोली देकर 2005 में ये प्लाट हासिल किया। उस 4.8 अरब रुपए में से उन्होंने CDA को 80 करोड़ रुपए जो अर्नेस्ट मनी होती है फौरी तौर पे वो अदा कर दी। उसके बाद बाकी उन्होंने आसान अकसात में साथ साथ अदा करनी थी और साथ साथ उन्होंने होटल की तामीर करनी थी। होटल की तामीर का आगाज हो गया। यहाँ पे बनना था ग्रैंड हायट होटल। ग्रैंड हायट आप जानते हैं कि पूरी दुनिया में 5 स्टार होटल्स की बहुत बड़ी चेन है। उसी का बताया गया हमें कि यहाँ पे ग्रैंड हायट होटल बनने जा रहा है इस्लामाबाद में। तो इस पे बड़ा पूरे मुल्क में खुशी का इजहार भी किया गया। खैर, वो टावर्स की तामीर शुरू हुई और इस दौरान कहीं कंपनी ने जमा तफरीक की हिसाब लगाया तो उन्हें लगा कि यार होटल बनाना तो बड़ा महंगा काम है और फिर उसको चलाना उससे भी ज्यादा मुश्किल, तो इतनी फड्डे में पड़ने की क्या जरूरत है। ऐसे करते हैं कि इनको इस बिल्डिंग को अपार्टमेंट में कन्वर्ट कर देते हैं। तो उन्होंने ऐसा ही किया। इसके जो 2 टावर बन रहे थे उन्हें बजाय होटल की बिल्डिंग बनाने के उन्होंने यहाँ पे एक रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स का कॉम्प्लेक्स बना दिया। उन्हें उनके ग्राउंड फ्लोर को कमर्शियल कर दिया और प्लाट, ये जो अपार्टमेंट थे, इन्हें धड़ाधड़ फरोख्त करना शुरू कर दिया। इस दौरान CDA उन्हें नोटिस भेजता रहा अपने मास्टर प्लान की खिलाफ वर्जी के। उसके अलावा जो पेमेंट उन्होंने CDA को जमा करवानी थी वो नहीं जमा करवा रहे थे, तो उसके नोटिस भेजता रहा। लेकिन अमली तौर पे CDA ने कोई कार्रवाई नहीं की। यहाँ पे 2016 तक, यानी 11 साल गुजर गए। CDA को सिर्फ 5 अरब रुपए जो उन्हें मिलने थे उसमें से सिर्फ 80 करोड़ रुपए मिले थे। जो होटल बनना था उसके बजाय यहाँ पे अपार्टमेंट्स की तामीर शुरू हो गई। CDA खामोश बैठा देखता रहा। खैर, 2016 में CDA ने ये जो लीज थी, 99 साल की लीज पे प्लाट दिया गया था इस कंपनी को, तो ये लीज मनसूख कर दी CDA ने। इस पे ये जो कंपनी थी BNP और इसके मालिक हफीज शेख साहब, ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट चले गए। इसे उन्होंने चैलेंज कर दिया CDA के फैसले को। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जब इसकी तफसीलात सामने आई, एक मौके पे हाई कोर्ट ने पूछा कि भाई कौन लोग हैं जो यहाँ पे रह रहे हैं, तो वो पता चला कि पाकिस्तान के बहुत बड़े नाम थे, जिनमें चंद एक जो बहुत बड़े मशहूर लोग हैं उनके हम आपको नाम बताते हैं। हमारे साबिक वजीर आजम जनाब इमरान खान साहब, उनका एक अपार्टमेंट था यहाँ पे। हमारे मौजूदा जो वजीर दिफा है ख्वाजा आसिफ, इनके बेटे हैं ख्वाजा असद, उनका यहाँ पे अपार्टमेंट था। हमारे एक साबिक वजीर दिफा है जनाब अहमद मुख्तार साहब, उनका यहाँ पे अपार्टमेंट है। हमारे बहुत सीनियर सहाफ़ी हैं अफसार आलम साहब, उस जमाने में वो कैमरा के चेयरमैन हुआ करते थे, उनका वहाँ पे फ्लैट है। इसके अलावा शांदना गुलजार साहिबा PTI की बहुत बड़ी लीडर है, उनका वहाँ पे फ्लैट है। कशमाला तारिक साहिबा सेनेटर भी रही हैं और मुस्लिम लीग नून से कुछ अर्सा वाबस्ता रही, उनका वहाँ पे फ्लैट है। इसके अलावा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड एहसन अजहर हयात, उनका वहाँ पे फ्लैट है। एक लाहौर हाई कोर्ट के हमारे साबिक चीफ जस्टिस हैं इफ्तिखार हुसैन चौधरी, ये वो वाले इफ्तिखार चौधरी नहीं जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, इनका भी यहाँ पे फ्लैट है। हमारे मुल्क के एक साबिक निगरान वजीर आजम और साबिक चीफ जस्टिस नासरुल मुल्क साहब, इनका यहाँ पे अपार्टमेंट है। इसके अलावा हमारे एक साबिक बहरिया के सरबराह थे आसिफ संदेला साहब, उनका भी यहाँ पे अपार्टमेंट है। एक हमारे फॉरेन सेक्रेटरी थे सलमान बशीर साहब, उनका यहाँ पे अपार्टमेंट है। तो ये एक, आप ये समझिए कि पाकिस्तान की ताकतवर तरीन अशराफिया के जो चीदा लोग थे, जो हम कह सकते हैं कि टॉप टियर ब्यूरोक्रेट, टॉप टियर पॉलिटिशियंस, टॉप टियर जनरल्स और जजेस, उन सब ने यहाँ पे अपार्टमेंट खरीद रखे थे। खैर, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उस वक्त 2017 में अपना फैसला सुनाया और उन्होंने CDA
کا جو فیصلہ تھا اس کو لیز کو منسوخ کرنے کا اسے برقرار رکھا اور کمپنی پہ پابندی لگا دی۔ اب کمپنی اس فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں چلی گئی۔ سپریم کورٹ میں آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ یہ زمانہ تھا جناب چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب کا، ان کے بہت سارے فیصلے پاکستان کو بہت مہنگے پڑے اور ان میں ایک فیصلہ یہ بھی تھا۔ اچھا، اس میں دلچسپ بات یہ ہے کہ 2019 میں ثاقب نثار صاحب کی ریٹائرمنٹ کا دن تھا، یعنی ان کا سروس میں آخری دن تھا۔ آخری دن عمومی طور پہ وہ کورٹ ریفرنس وغیرہ ہوتے ہیں، لوگ ملتے ملاتے ہیں آپس میں، جج حضرات ان کی دعوتیں دی جاتی ہیں، لیکن انہوں نے اس دن عدالت لگائی، اپنے ساتھ انہوں نے بٹھایا جسٹس فیصل عرب کو اور جسٹس اعجاز الاحسن کو۔ جسٹس اعجاز الاحسن کا نام یہاں پہ بڑا دلچسپ ہے خواتین و حضرات، کیونکہ یہ جج بننے سے پہلے اسی کمپنی BNP کے وکیل ہوا کرتے تھے، یعنی یہ اس کمپنی کے کیسز عدالت میں لڑا کرتے تھے۔ اب جب اس کمپنی کا کیس سپریم کورٹ میں آیا تو یہ جج بن کے اسی بینچ میں بیٹھ کے جس نے وہ کیس سننا تھا۔ قانونی طور پہ اس کی جو بھی پوزیشن ہو، اخلاقی طور پہ کوئی بھی جج جب ایسا مقدمہ سنتا ہے جس میں اس کا کوئی مفاد ہو یا اس کا دونوں فریقوں میں سے کسی ایک سے تعلق رہا ہو، تو وہ خود کو بینچ سے ریکیوز کر لیتا ہے، وہ علیحدہ ہو جاتا ہے۔ انہوں نے ایسا کرنا مناسب نہیں سمجھا، ان کی بینچ میں شمولیت پہ اعتراض کیا گیا تو ثاقب نثار صاحب نے ڈانٹ دیا اعتراض کرنے والوں کو، وہ کرتے ہی ایسے تھے۔ اور آخر کار انہوں نے جو فیصلہ دیا وہ بڑا عجیب تھا، اس میں انہوں نے کہا کہ ہوا تو یہ سارا کچھ غیر قانونی ہے، یعنی اسلام آباد کے ماسٹر پلان کی بھی دھجیاں بکھیری ہیں اس کمپنی نے، اس نے CDA کو دھوکہ بھی دیا ہے، 14 سال میں CDA کو ایک ٹکا بھی نہیں دیا ادائیگی کا، لیکن چونکہ یہ اتنے بیچارے یہ جو فلیٹ آنرز ہیں، ان کا کیا قصور ہے اس میں، اگر ہم اس کے خلاف فیصلہ دیتے ہیں تو یہ رل جائیں گے، اس لیے ہم ایسا کرتے ہیں کہ CDA کو انہوں نے کہا جناب کہ آپ اس کو ہوٹل کے بجائے جو اپارٹمنٹ بلڈنگز ہیں انہی کو ریگولرائز کر لیں، اور کمپنی کو انہوں نے کہا کہ آپ جو پہلے والے پیسے آپ نے دینے تھے پلس آپ نے جو اتنا عرصہ نہیں دیے ان کا جو جرمانہ آپ پہ لگتا رہا، تو کل ملا کے آپ 17 ارب روپے CDA کو اگلے 8 سال آسان اقساط میں ادا کر دیں۔ یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ ایک کمپنی جو 14 سال تک 1 روپیہ نہیں دے رہی CDA کو، اس کو مزید 8 سال مل گئے، جرمانہ لگا کے رقم البتہ بڑھا دی گئی، اور اس کا وہ جو غیر قانونی اقدام تھا اس کو عدالت نے جائز قرار دے دیا کہ چلیں وہ جو ہوٹل تھا وہ تو گیا، اب آپ یہاں پہ اپارٹمنٹ ہی بنائیں۔ تو خیر یہ انہوں نے اپنے آخری دن یہ فیصلہ دیا۔ اس کے بعد کمپنی نے مزید، ظاہری بات ہے کہ اس کو کھلی چھوٹ مل گئی، انہوں نے بہت سارے اور لوگوں کو اپارٹمنٹ دیے۔ اس میں جو یہ 1 کانسٹیٹیوشن ایونیو ہے، اس میں سنگل بیڈ اپارٹمنٹ جو ہے اس کا کرایہ 2 لاکھ روپے مہینے کے لگ بھگ ہے، جو 2 بیڈ کا اپارٹمنٹ ہے وہ 3 لاکھ، 3.25 لاکھ، 3.5 لاکھ تک لوکیشن فلور کے حساب سے کرائے پہ لگتا ہے، اور جو 3 بیڈ کا اپارٹمنٹ ہے وہ 4 سے 5 لاکھ روپے ماہانہ کرائے پہ لگے ہوئے ہیں۔ تو یہ زیادہ تر یہی ہے، اشرافیہ ہماری اس نے اپارٹمنٹ خریدے اور اشرافیہ ہی کو کرائے پہ دے دیے۔ 2019 کے فیصلے کے مطابق 2026 تک یہ 17 ارب روپے BNP نے CDA کو ادا کرنا تھے۔ انہوں نے ایک دفعہ پھر وہی کام کیا، یعنی کہ فیصلہ آتا گیا تو جو پہلے انہوں نے 10% رقم جمع کروانی تھی 1.7 ارب روپے، وہ انہوں نے جمع کروائے اور اپنا وہ سارا کچھ ریگولرائز کروا لیا۔ اس کے بعد ان 8 سالوں میں بھی وہ کمپنی CDA کو 1 روپیہ ادا نہیں کر پائی۔ 2023 میں انہوں نے CDA کو ایک انوکھی آفر یہ دی کہ جناب ہمارے پاس تو پیسے ہی نہیں ہے آپ کو ادا کرنے کے لیے، تو ایسا کرتے ہیں کہ یہ جو 14 ایکڑ کا پلاٹ ہے ہمارا، اس میں یہ 8 کنال کا کمرشل ایریا یہ آپ رکھ لیں، اس کے بدلے اس میں ایڈجسٹ کر لیں ہمارے جو بھی پیسے ہم نے آپ کو دینا تھے۔ اب یہ مذاقہ خیز بات اس لیے کہ یہ 14 ایکڑ میں سے ہی 8 کنال دے رہے تھے، جس 14 ایکڑ کے انہوں نے پیسے بھی نہیں دیے ہوئے تھے، اور اب وہ یہ چاہتے تھے کہ وہ اسی 8 کنال میں 14 ایکڑ پورے کو ایڈجسٹ کر لیا جائے، تو ظاہری بات ہے کہ CDA نے اس پہ انکار کر دیا۔ اچھا ناظرین، اس میں ایک اور ڈیولپمنٹ یہ ہوئی تھی کہ 2021 میں سپریم کورٹ نے اس فیصلے کو ریویو کیا تھا، تو اس میں انہوں نے کہا تھا کہ چونکہ وہ 2019 والے فیصلے پہ عمل درآمد نہیں ہو پایا تو اب وہ غیر مؤثر ہو گیا۔ اس کے غیر مؤثر ہونے کا مطلب یہ تھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ اپنی جگہ پہ سٹینڈ کرتا ہے، اگر کمپنی اپنے بقایا جات ادا نہیں کرتی اور یہ جو ماسٹر پلان کی خلاف ورزی کو ترک نہیں کرتی تو پھر وہ جو فیصلہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا وہ نافذ العمل ہوگا۔ تو اس بنیاد پہ 2026 میں CDA اس کیس کو دوبارہ اسلام آباد ہائی کورٹ لے کے گیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں پھر اس کی پے در پے سماعتیں ہوئی ہیں، اس میں بڑی تفصیل سے پورا معاملہ دوبارہ سنا گیا، اس میں جسٹس اعجاز الاحسن صاحب کا کردار بھی زیر بحث آیا۔ ہمارے جو موجودہ چیف جسٹس ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے سرفراز ڈوگر صاحب، انہوں نے کہا کہ وہ بندہ کیسے بینچ میں بیٹھ سکتا تھا جو خود اس کمپنی کا وکیل رہا ہے، لیکن بہرحال جو بھی ہوا، تو اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ
کئی مہینوں سے یہ معاملہ چل رہا تھا عدالت میں. فروری میں عدالت نے فیصلہ محفوظ کر لیا تھا جو کہ کل سنایا گیا. تو اب رات کو جب پولیس ان لوگوں کو نوٹس دینے پہنچی ہے کہ آپ نے بلڈنگ خالی کر دیں تاکہ اس کو CDA کے حوالے کیا جائے, تو اس پہ آج ہمارے سوشل میڈیا پہ کچھ بڑے سینئر صحافی ہیں جنہوں نے ایک طوفان اٹھا رکھا ہے کہ یہ کتنا ظلم ہو گیا, کتنی زیادتی ہوگی, بیچاروں کو رات کو اٹھا کے تو دروازوں پہ دستک دے کے جگایا گیا اور ان کو نوٹس سرو کیے گئے. یہی وہ صحافی ہیں, ان میں عمر چیمہ صاحب ہمارے بہت سینئر جرنلسٹ ہیں, اسی طرح جو کہ جنگ اخبار سے وابستہ ہیں, اسی طرح دی نیشن کے ساتھ وابستہ سلمان مسعود صاحب سینئر موسٹ ان کے ایڈیٹر ہیں, بلکہ چیف ایڈیٹر ہیں اخبار کے, اور اسی طرح جاوید چودھری صاحب ہیں. ابصار عالم صاحب کا تو ہم آپ کو بتا چکے کہ اپنا فلیٹ ہے, ابھی تک ان کا بیان نہیں آیا, لیکن ان ساروں نے ایک مہم برپا کر دی کہ یہ ایک بہت بڑا ظلم ہے, اور کوئی کہہ رہا ہے کہ اب پاکستان میں سرمایہ کاری کون کرے گا, کوئی کہہ رہا ہے جی ان بیچاروں کو راتوں رات دربدر کر دیا گیا. اسی مہینے, بلکہ اس سے پچھلے مہینے اور اس مہینے کے شروع میں اسی اسلام آباد کے اندر غریبوں کے 13,000 گھر مسمار کر دیے گئے, ان کے اوپر بلڈوزر چلا دیے گئے, ان کے سامان کو باہر پھینک دیا گیا. 65,000 لوگ سڑکوں پہ آ گئے جن بیچاروں کا راتوں رات ان سے چھت چھین لی گئی. اور اس وقت کوئی عمر چیمہ, کوئی سلمان مسعود, کوئی بندہ ان میں سے ایک لفظ ان کے حق میں نہیں بولا. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پاکستان کی اشرافیہ نے کتنی مضبوطی کے ساتھ اپنے پنجے گاڑ رکھے ہیں اس پورے سسٹم کے اندر. ان کی وائلیشنز, ان کے قواعد و ضوابط کی خلاف ورزیاں, ان کی عدم ادائیگیاں, 17 ارب روپے نہ دے کے بھی ایک کمپنی کا مالک, اور وہ کمپنی اپنی جگہ پہ مزے کر رہی ہے, بھگت رہے وہ ہیں جو ان فلیٹوں میں رہ رہے تھے, یا پھر CDA جس نے 2005 میں, آج سے 21 سال پہلے اس پلاٹ کی نیلامی کی تھی, اس لیے کی تھی کہ اسلام آباد کو ایک 5 اسٹار ہوٹل مل سکے. تو یہ کہانی ہے ہماری اشرافیہ کی ون کانسٹیٹیوشن ایونیو سے زیادہ. تو جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہماری کیا اوقات ہے اس ملک کے اندر, اور ہم پہ قانون نافذ کرنے ہوں تو کس طرح کیے جاتے ہیں, اور جب اشرافیہ پہ کرنے ہوں تو کس طرح کیے جاتے ہیں. امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی. اگر آپ کو پسند آئی ہے تو اسے اپنے دوستوں میں شیئر کیجیے, لائک کیجیے, ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آئندہ بھی ہم آپ کے سامنے ایسی ویڈیو لاتے رہیں. آپ کا بہت شکریہ.